اچھا علامہ صاحب، اسی آپ کے جواب سے نا دو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن جی میں اللہ نے سوال ڈالا ہے۔ جی جی پہلا سوال تو جناب یہ میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ جو معاملات آپ فرما رہے ہیں نا، اس کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مطلب ہے کوئی ججمنٹ دے سکے نا کہ آپ کا کیا موقف ہے اور دوسری پارٹی کا کیا، کیونکہ ہمیں تو آپ لوگوں کے جو اندرونی معاملات ہیں نا تشیعوں کے، ان کے بارے میں تو بالکل ہی علم نہیں ہے نا سرے سے۔ جی بالکل میں نے تو عرض کیا کہ جو ایک بات سنی ہے اور جو مشہور ہے وہ میں نے آپ کی گزارش کی تھی۔ اس جی جی سلسلے میں عرض یہ ہے سر کہ یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا بنیادی طور پہ تعلیم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کہاں سے پڑھے ہیں، آپ کے کون کون خاص خاص اساتذہ کرام گزرے ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو جی سر یہ ہے کہ آپ نے ایک بات درمیان میں بڑی عجیب کی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ حکومت اسلامی کا بطلان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اسلامی جو ہے یہ اس کو چھوڑیں کہ خمینی صاحب نے کی یا جس نے بھی کی، آپ کا کیا موقف ہے کہ مطلب حکومت اسلامی قائم نہیں ہونی چاہیے تو کیا کفری حکومت قائم ہونی چاہیے؟ جی جہاں تک ہماری تعلیم کا تعلق ہے، وہی کچھ جو دوسرے پڑھتے ہیں حوزات میں، حوزہ علمیہ میں، ہم نے وہی پڑھا، وہی جو دوسرے کس جگہ پڑھتے پڑھا ہیں سر؟ رسائل مکاسب کفایہ درس خارج قم میں پڑھا، نجف اشرف میں پڑھا ہم نے۔ وہ اچھا، جو دوسرے پڑھتے ہیں ہم نے اور پڑھا ہے، ان سے بہتر پڑھا ہے وہی۔ اور لیکن اساتذہ کون تھے آپ کے؟ اس بات بہت سارے جو سب سے مشہور معروف ہیں، وہ مثلا وحید خراسانی کے درس میں ہم کئی بہت عرصے گئے، شیخ اسحاق فیاض کے درس میں بہت گئے، نجف اشرف میں، یہ بہت بڑے اساتذہ ہیں قم میں اور نجف اشرف میں، وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے درس میں نہیں آئے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے حوزے میں پڑھا ہے اور ان دروس کو پڑھا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے یہی اسلام ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم حوزے میں گئے تو ہم اسلام کا دین حاصل کریں گے، اور حوزے سے نکلنا، حوزے سے باہر آنا ہمارے لیے اتنا سخت تھا جیسے کوئی انسان کا جگر کلیجہ پڑتا ہو نکلتا ہو، اتنا مشکل تھا ہمارے لیے۔ ایک زمانہ تھا، لیکن ابھی حقائق جاننے کے بعد اور جو علوم، وہ جس چیز کو وہ علم کہتے ہیں، علم دین کہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو جاننے کے بعد ہمیں بخوبی واقفیت ہوئی ہے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ ہم نے پڑھا تو بہت زیادہ ہماری عمر کا ضیاع ہو چکا ہے، ضیاع وقت ہو چکا ہے۔ اچھا، اصل چیز جو اصل اسلام ہے میرے عزیز، وہ قرآن مجید ہے اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے شیعوں کے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین۔ یہ چیز حوزوں میں نہیں پڑھاتے، یہ چیز تو اصل اسلام تو پڑھایا نہیں جاتا، اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا یا تو کفر ہے یا اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا کفر ہے میرے عزیز، میں یہ جملے آسانی سے نہیں کہتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس پہ میرے بہت ساری تقریرات ہیں کہ داڑھی اتنی ہے وہ کفر ہی پڑھاتے ہیں، تو اور الحاد پڑھاتے ہیں حوزوں میں۔ یہ بہت المیہ بہت بڑا ہے۔ یعنی میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ مذہب کا سب سے بڑا المیہ جو ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ آل سعود ہے، نہ وہابیت ہے، نہ سپاہ صحابہ ہے، نہ صدام تھا، یہ سب ہمارے علماء، ہماری مرجعیت، ہمارے حوزہ علمیہ۔ یہی تو بہت عجیب بات ہے کہ مذہب بچا ہی کیسا ہے، یہ مذہب بچا ہی کیسا ہے اگر یہ حالت ہے۔ تو دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ حکومت اسلامی، دیکھیں عزیز، حکومت اسلام، اگر ہم اسلام کی تعریف کریں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اکثر شاید مسلمان برداشت نہ کر سکیں، لیکن اگر وہ انصاف سے میری بات کو سنیں، عقل کی کان سے سنیں، بالخصوص اگر شیعہ سنیں، تو اسلام ہے کس چیز کا نام؟ اسلام ہے اللہ کا جو فرمان ہے، جو وحی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام قرآن ہے، جو سب مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کلام اللہ ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ اس میں جو کچھ ہے، قرآن مجید میں جو کچھ الفاظ ہیں اور جو معانی ہیں، محکمات جو ہیں محکمات ہیں، اور متشابہات ہیں، لا يعلمه الا الراسخون في العلم وما يعلم تأويله الا الراسخون في العلم۔ آپ کی جانب سے کچھ شور آ رہا ہے میرے بھائی؟ ہاں تو یہ اب بہتر ہے سر؟ ہاں بہتر ہے، بالکل۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک تو قرآن میں، ایک کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو واقعاً کلام ہے، جو فرمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جھوٹ مثلا ان سے نسبت دیا جائے، جو معتبر ہے۔ یہ دو چیزیں عالم اسلام کے لیے، ہم شیعوں کے لیے، اس کے علاوہ
کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام 12 امام اور حضرت صدیقہ طاہرہ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ اسی طرح حجت ہیں جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح قرآن مجید حجت ہے. یہ اگر اسلام کی اب اس طرح تعریف کریں امت اسلامیہ کے لیے اور شیعوں کے لیے، تو اس میں حکومت اسلامی آپ مجھے دکھائیں، حکومت اسلام کے قوانین کیا ہیں، حکومت اسلام کا لیڈر کون ہے، حکومت اسلام میں کانسٹیٹیوشن کچھ ہے ہی نہیں میرے عزیز، کچھ ہے ہی نہیں. اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد سیاست دانوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن چکا تھا اپنے سیاست چلانے کے لیے، اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے. آج تک پاکستان میں جتنے سیاست دان ہیں وہ آ کے حکومت کرتے ہیں کس لیے؟ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. وہ اسلام کے نافذ کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو اسلامی بنانا ہے. یہ سلسلہ جو پاکستان میں ابھی ہے نا، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے. حالانکہ قرآن مجید کے آیات کو دیکھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکومت بنائیں گے کس طرح حکومت بنائیں گے نا؟ قانون دکھائیں مجھے، ڈھانچہ دکھائیں، کہاں کس چیز کا نام ہے. ایک حکومت کے لیے حکومت کا لیڈرشپ معین ہونا چاہیے کہ لیڈر کون ہوگا. لیڈر کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ہم شیعوں کے پاس ہے 12 امام، 12 امام کے بعد ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہم شیعوں کہتے ہیں کوئی. جب آپ لوگوں کے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. حکومت کا کتنے منسٹریز ہوں گے، اس کے قوانین، فوج کا کیا کردار ہے، پولیس ہے، میئر کا آفس ہے، کتنے قانون ہوتے ہیں حکومت کے. ابھی امریکہ میں جو گورنمنٹس ہیں، ہر فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، سٹی گورنمنٹ ہے، ہر ایک کے پاس اگر ان کے قوانین کو آپ دیکھیں ہر لیول پہ سینکڑوں کو ان کے قانون کے بکس ہیں جو ان کے کوڈز ہیں، جن کو کوڈز کہتے ہیں، بائی لاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ہی نہیں، تو حکومت کیسے بنائیں گے؟ حکومت کے اگر جو علماء کرتے جائیں، علماء کا کام یہی ہے کہ جو سیاستدان ان سے کروائیں، جہاں سے پیسہ ملے، پاور ہو، تو پھر حکومت اسلامی بنائیں گے. لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں شرعیت کہاں سے آتا ہے؟ شریعت اللہ کی جانب سے آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور ہم شیعوں کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سے، کیونکہ ان کا بیان ہی نہیں ہے اس مسئلے پر، ان کا بیان ہی نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی اتھارٹی بھی کسی کو نہیں دیا ہے کہ چلے ہم بیان نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو بنا دیں لوگوں کے لیے. جیسے کہیں گے کہ ہم اجتہاد کریں گے، چلے ہم اجتہاد سے یہ احکام بنائیں گے. تو میں اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اجتہاد پہ مفصل بحث کریں گے تو یہ اجتہاد کی مشروعیت ہی کہ ہم اسلام میں کوئی کچھ نہیں ہے ہم اس کو بناتے جائیں گے، اس طرح ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس بات کو سختی سے منع کیا گیا ہے. جس چیز کا نام اجتہاد کے نام سے آج لوگ مشہور کرا رہے ہیں کہ اجتہاد یہی ہے کہ بھائی اللہ نے نہیں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن ہم اس کو بنائیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہوگا. تو یہ بھی ایک بدعت ہے، ایک امر باطل ہے. تو بہرحال جب ایک چیز کے قوانین اسلام میں ہی نہیں ہے تو اس کو آپ اسلام، مثلا میں ایک نماز بناؤں، میں 10 رکعت کا ایک نماز بناتے ہیں، بڑی پیاری نماز، کہ آپ نے دن کے فلان وقت غسل کر کے وضو کر کے بنانا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ لعنتی. آپ کہیں گے کہ لعنتی آدمی. جب اللہ نے نہیں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو آپ نے اپنی ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے شہوت سے نماز بنایا 10 رکعت کا، یہ آپ کے کفر کی دلیل ہے. تو اسی طرح آپ جس حکومت اسلامی کا احکام کہاں ہے شیعوں میں یا جماعت مخالفین کے پاس؟ میرے عزیزوں، نہ شیعوں کے پاس حکومت اسلامی کے احکام ہے، نہ مخالفین کے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ قوانین، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی، میں آپ کو عرض کروں، کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں اگر کچھ ہے ہم شیعوں کے پاس وہ امامت ہے، حکومت نہیں ہے، امامت ہے. اور امام کو یہ اختیارات، وہی اختیارات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، اور امام کے پاس وہی ہدایت ہے، وہی علم ہے، وہی نور ہے جو عصمت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ جب آئیں گے، جی ہاں، وہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اپنی اجتہاد سے نہیں، اللہ کے فرمان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے پاس جو احکام ان کو پہنچے ہمیں نہیں پہنچے، ان کے مطابق وہ حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کیا بنائیں گے؟ آپ کیا کریں گے جب قانون ہی نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ خمینی صاحب نے انقلاب کیا، ایران میں حکومت بنایا، کانسٹیٹیوشن، آپ کو پتا ہے ایران کا کانسٹیٹیوشن کہاں سے آیا؟ ایران کا کانسٹیٹیوشن لکھنے والے شخص کا نام ہے ڈاکٹر حسن حبیبی. ڈاکٹر حسن حبیبی، ابو الحسن بنی صدر، یہ لوگ ایک کمیٹی تھی. یہ لوگ فرانس میں، جب خمینی صاحب فرانس میں تھے تو انہوں نے حکومت ایران کا اس زمانے میں انقلاب کے پیروز ہونے سے، کامیاب ہونے سے پہلے، انہوں نے انقلاب کی پیروزی کے بعد کے لیے کانسٹیٹیوشن لکھا. پتہ کہاں سے لکھا؟ قرآن و سنت سے نہیں. انہوں نے فرانس کا، کیونکہ یہ لوگ فرانس میں تعلیم یافتہ لوگ تھے. جیسے پاکستانی گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے کس کے بنیاد پر ہے؟ برٹش سسٹم پہ.
وہی پرائم منسٹر ہے, وہی فرض کریں کیا ہے پارلیمنٹ سسٹم ہے, الیکشن سسٹم بالکل وہی جو برطانیہ میں ہندوستان کا بھی یہی ہے کہ وہاں سے لیا. حکومت ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انہوں نے فرینچ کانسٹیٹیوشن کا فارسی میں ترجمہ کر کے پھر اس میں کچھ اصلاحات لا دیے, اور پھر جب ایران پہنچے تو اس میں خمینی صاحب کو شہوت ہو گئی کہ ولایت فقیہ بھی اس میں ہونی چاہیے, پھر اس بعد میں اس ولایت فقیہ کا بھی اضافہ کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اوکے جناب. اور مزید بہرحال حکومت اسلامی کا بیان یہ ہے میرے عزیز کہ حکومت اسلامی, آپ یہ میرا چیلنج ہے علماء اسلام کو کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین اسلام کامل ہے, دین اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں حکومت اسلام جز ہے, تو مجھے بتائیے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ہے وہ احکام. قرآن کے وہ آیات دکھائیے, اور بخاری, مسلم, سنن ترمذی, مسند احمد بن حنبل کے وہ احادیث مجھے دکھائیں کہ جس میں حکومت اسلام کے قوانین موجود ہیں, جس میں حکومت اسلام کے کانسٹیٹیوشن موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. سب کچھ احادیث ہیں بخاری میں, مثلا الامراء من قریش, عمراء قریش میں سے, عمراء کی طاعت کرو, اس طرح کی وہ عام احادیث ہیں. اس سے تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کہاں ہے بھائی. اچھا, اور جناب